الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یا اس کا مطلب یوں کہہ لیجیے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی۔ سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 39۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی بھی ہوگی بہت جگہوں پہ۔ جب بھی آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ کسی کو دنیا کے کسی کام کے لیے اس کے اندر ایک رغبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ محنت کرے، تو ہم ریفرنس بھی دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو تم کوشش کرو تاکہ تم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے۔ میں ایک دفعہ ایک آفس میں گیا تو اس آفس کے جو انٹرنس تھی، اس انٹرنس کے ڈور کے اوپر یہ آیت لگی ہوئی تھی ترجمے کے ساتھ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی میسیج کیا کنوے کیا جا رہا تھا، یا پڑھنے والے جو بھی آئے وہاں پہ، یا جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ کو اگر کچھ بھی دنیا میں حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، تاکہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو۔ تو آئیڈیا یہ ہے۔ اب اس اگر آیت کو ہم سمجھیں تو اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں بات کر لیں گے۔ ایک ہے ہماری دنیا کی زندگی جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، اور ایک ہے پھر مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ دو مختلف سٹیجز ہیں ہماری زندگی کی جن میں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی کیا ہو، بہترین ہو، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں بہترین ملے۔ اب یہ جو مرنے کے بعد بہترین ملے، اس پہ تو ہر انسان کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن شاید کوشش نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں بہترین ملے اس میں انسان کوشش بھی کرتا ہے اور خواہش بھی کرتا ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں وہی کچھ ملے گا جس چیز کی ہم نے کوشش کی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیادہ تم کوشش کرو گے اتنا زیادہ تمہیں ملے گا، ڈائریکٹلی پروپورشنل بن جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ریوارڈ از ایکول ٹو ایفرٹ، آپ ایفرٹ بڑھاتے جائیں ریوارڈ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے آپ جس چیز کی آپ نے محنت کی ہوگی وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے سائیکل حاصل کرنے کے لیے محنت کی، کوشش کی، آپ کو سائیکل مل گئی۔ آپ نے ہونڈا سیوک حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آپ کو ہونڈا سیوک مل گئی۔ آپ نے بی ایم ڈبلیو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آپ کو بی ایم ڈبلیو مل گئی۔ اس کانسیپٹ کے حساب سے تو یہی بنتا ہے۔ لیکن ایسا دیکھا جائے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت تو کرتے ہیں لیکن آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا آبجیکٹیو آپ نے بنایا ہوتا ہے، جو آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں ملتا۔ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو رزلٹ اس حساب سے نہیں ملتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت تھوڑی محنت کی ہوتی ہے کسی چیز کے لیے لیکن آپ کو رزلٹس بہت زیادہ ملتے ہیں اور ریوارڈ آپ کو بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی میں جو ہماری محنت ہے وہ لازمی شرط ہے، لیکن ہمارے رزلٹس کی گارنٹی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ محنت کرنا کنڈیشن ضرور ہے لیکن رزلٹس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں محنت تو کرنی ہے، ہر چیز کے لیے محنت کرنی ہے۔ آپ اپنی جاب میں ہوں گے تو آپ کو جاب کے لیے محنت کرنی ہے، جاب میں محنت کرنی ہے۔ آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تو آپ کو اپنے بزنس کے لیے محنت کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ جتنی زیادہ محنت کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو دنیا میں ریوارڈ بھی ملتا چلا جائے گا۔ آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ آپ یہ جو لیبر ہوتے ہیں نا، جو مزدور طبقہ جنہیں ہم کہتے ہیں، آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں تو وہ صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں۔ گرمی ہے، شدید گرمی بھی، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو مزدور جو ہے وہ باقی کوئی نظر آئے نہ آئے، کنسٹرکشن والا چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ایک ٹائم لائن ہے، اس میں انہوں نے پورا کرنا ہے پروجیکٹ۔ شدید سردی کی حالت ہے تو اس سردی میں بھی وہ بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لے کے کیا جاتا ہے دن کے آخر میں؟ 300 500 یہ لے کے جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی زیادہ محنت کی ہی نہیں، یا زیادہ کیا بالکل ہی محنت نہیں کی،
مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ بلینئر ہے. اب جو بلینئر ہے اس بلینئر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا, اس کا بیٹا. جو ہی بیٹا اس کے پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا, بچہ بڑا ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا. اب باپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اور یہ اکلوتا بیٹا ہے. اور اس نے کیا کیا کہ اب جب باپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو باپ نے وصیت لکھ دی, یا باپ کی جو انہیریٹنس ہے وہ کس کے پاس جائے گی, یہ اکیلا ہی بیٹا ہے اس کو مل گئی. تو کیا ہوا جب باپ دنیا سے گیا تو اوور نائٹ کیا ہوا, یہ بلینئر بن گیا. بچہ کیا ہوا, بلینئر بن گیا. کس باپ کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس نے کیا ایسی محنت کی ہے اس بچے نے کہ جس کی وجہ سے وہ بلینئر بن گیا. کچھ نہ کر کے بھی کیا ہوا, بلینئر بن گیا. اور کچھ ایسے ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ وہ بمشکل اپنی زندگی کے وسائل ان کے اتنے محدود ہیں کہ وہ بمشکل گزارا کر رہے ہیں. تو کیا پتہ لگا کہ یہ جو محنت ہے یہ محنت دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی محنت کریں گے اتنے ہی آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لائف میں آگے جا کے بہت سی چیزیں بھی آپ نے فیس کرنی ہیں. آپ بہت سے ٹارگٹس بناؤ گے بڑی انتھوزیازم کے ساتھ, بڑی موٹیویشن کے ساتھ. آپ کرو گے میں نے بس اب اس چیز کو اچیو کرنا ہے, اور آپ دن رات محنت کر رہے ہیں. اور جب وہ رزلٹ آئے گا تو آپ کے جب ریزلٹس اچیو نہیں ہوں گے, ٹارگٹس اچیو نہیں ہوں گے, یا وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوگا, تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے. انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کی, یہ کیسے ہو گیا, میں نے تو بڑی محنت کی تھی اور مجھے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ محنت کرو تو تمہیں ملے گا, میرے فلاں جاننے والے نے بھی کہا تھا محنت کرو تو ملے گا. ایون قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جس کی تم نے محنت کی, جو جس چیز کی تم کوشش کرو گے تمہیں ملے گا. تو انسان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن تو معاذ اللہ قرآن کی تو غلط نہیں ہو سکتا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی سمجھ چونکہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے جب کنیکٹ نہیں کرتے تو ہمارے دلوں میں کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. تو ایک چیز تو کیا ہے کہ دنیا میں بھی جو کام کرے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں محنت نہیں کرنی. مطلب اگزامپل میں اس لیے جو میں نے دی ہے اس سے کہ غلط کانسیپٹ یہ نہیں جائے کہ اس کا مطلب ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں محنت نہیں کرنی. دنیا میں بھی جو کام کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی, اور نہ صرف محنت کرنی ہے بلکہ بہترین طریقے سے کرنا ہے. طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کا بندہ جو بھی کام کرے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ جو بھی کوئی کام کریں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ کریں, یعنی اس میں آپ اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ دیں. آپ کو اپنی جاب کرنی ہے تو آپ اپنی جاب کو بالکل اچھے طریقے سے کریں گے, اپنی بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ کریں گے. آپ اگر بزنس کریں گے تو بزنس میں بھی آپ نے بیسٹ ایفرٹ لگانی ہے. آپ نے اگر ایجوکیشن میں کوئی ڈگری حاصل کرنی ہے اس میں بھی آپ نے بیسٹ ایفرٹ لگانی ہے. یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کو بھی پسند ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز کیوں پسند ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کو ایکسیلنس میں کرنا, ایمنگ فار دا ایکسیلنس, یہ کیوں اللہ کو پسند ہے, کیونکہ اٹ ہیز گاٹ ٹو ڈو ود ایٹیٹیوڈ. یہ انسان کے ایٹیٹیوڈ سے تعلق رکھتی ہے, یہ رویے سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ جس انسان میں یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر کام بہترین کرنا چاہتا ہے, پھر وہ دنیا میں جو بھی کام کرے گا وہ بہترین کرے گا. وہ اپنی دنیا کے لیے بھی جب کام کرے گا تو بہترین کرے گا, وہ جب آخرت کے لیے بھی کوئی کام کرے گا تو بہترین کرے گا. تو یہ ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ سست نہیں ہوں, کاہل نہیں ہوں, کامچور نہیں ہوں, جو ہے وہ بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی لائف میں آبجیکٹیو نہیں ہے, بس ایسی زندگی گزر رہی ہے. تو ایک تو کیا ہے کہ ایٹیٹیوڈ درست کرنا ہے کہ اللہ کو پسند ہے, محنت لازمی کرنی ہے ہم نے. دوسری طرف یہ کیا بات ہے کہ لیکن یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ جو ہم محنت کریں گے وہ محنت ہمارے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو چیز بھی حاصل کرنی ہے وہ مل بھی جائے گی. مجھے اپنی لائف کے اندر بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے کہ میں نے کتنے ہی پروجیکٹس کے اوپر کام جب کیا تو بہت محنت کی. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ راتیں بھی لگائیں, رات کو بھی کام کریں, دن کو بھی کام کریں کہ کسی طریقے سے پروجیکٹ مل جائے. اور اتنی محنت کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ پروجیکٹ نہیں ملا. بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, یار یہ کیا بات ہوئی, میں نے تو سارا کام ٹھیک کیا تھا, ٹائم بھی اتنا لگایا تھا, ایکسٹرا ٹائم بھی لگایا تھا, ساری اسٹریٹجی بھی بڑی اچھی تھی, پلاننگ بھی بڑی اچھی کی تھی, ساری چیزوں کو کور بھی کیا تھا, پھر بھی نہیں ملا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جن کے اوپر اس لیول کی ایفرٹ نہیں کی, ایفرٹ کی لیکن تھوڑی کی, اور چانسز کیا تھے کہ یار یہ نہیں ملنے والا,
اور وہ مل گیا. ایفرٹ جب زیادہ کی تو کیا ہوا؟ نہیں ملا. ایفرٹ کم کی تو مل گیا. اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ محنت تو دونوں صورتوں میں لازمی شرط ہے، لیکن فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. محنت ہم نے لازمی کرنی ہے، لیکن ہماری ڈپینڈنسی اور ہمارا توکل اپنی محنت پہ نہیں ہوگا، اور ہماری محنت اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے. محنت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے لیے تو آپ میرے لیے اس کو میرے حق میں کر دیں اور مجھے عطا کر دیں. اور اگر یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، چاہے مجھے جتنی مرضی بہتر نظر آ رہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ اس کو میرے سے دور کر دیں. اور تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہم محنت کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ دنیا میں وہی کچھ ملے. اب دوسری چیز کیا ہے جس چیز کے لیے یہ آیت آئی ہے، یا اس کا جو اصل مطلب ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ مطلب ہے وہ ہے بیسیکلی آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. یعنی کہ اب آخرت میں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس چیز کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی. کیونکہ آخرت کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا کھیت کا کانسیپٹ آپ ذرا امیجن کریں. کھیت کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کوئی بھی کھیت لگانا چاہتے ہیں یا آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی کھیت لگانا ہے تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا کلیئر ہونی چاہیے؟ کس چیز کا کھیت لگانا ہے؟ کیونکہ بہت ساری آپشنز ہیں. آپ نے کپاس کا لگانا ہے، آپ نے گنے کا کھیت لگانا ہے، آپ نے گندم کا کھیت لگانا ہے. کس چیز کا لگانا ہے؟ پہلی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اینڈ رزلٹ وہ آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کو پتہ ہونا اور خواہش ہونا اس سے تو کھیت نہیں لگے گا. آپ نے خواہش کی کہ بس میرا جو ہے وہ گندم کا کھیت اگ جائے تو اچانک کھیت اگ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو لینڈ چاہیے. آپ نے لینڈ لیا، اس زمین کو لینے کے بعد آپ نے اس زمین کو کیا کیا؟ اس میں ہل ڈالا. ہل ڈالنے کے بعد اس زمین کو کیا کیا؟ نرم کیا. نرم کرنے کے بعد اس میں کیا کیا؟ بیج ڈالا. بیج ڈالنے کے بعد زمین بند ہوئی. اس کے بعد آپ نے جب اس کو پانی کی ضرورت تھی آپ نے پانی دیا. جب اس کو روشنی کی ضرورت تھی آپ نے روشنی کا انتظام کیا. جب اس کو کور کرنے کی ضرورت تھی آپ نے اس کو کور کیا. جب وہ پودا تھوڑا سا باہر نکلا اس کو ادھر ادھر کے جانوروں سے اور ان سے بچانے کی ضرورت تھی آپ نے اس کو بچایا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا ایک پروسیس ہو رہا ہے. آپ جو اینڈ رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں. آپ محنت بھی کر رہے ہیں. بیج ہل جوتیں گے تو اس کے لیے محنت چاہیے آپ کو. بیج ڈالنا ہے اس کے لیے آپ کو محنت چاہیے. اور اگر پانی دینا اس کے لیے آپ کو محنت چاہیے. اب آپ کیا روزانہ کی آپ کی ایک ایکسرسائز ہے آپ کر رہے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس پورے پروسیس سے جب گزرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جو کھیت آپ کو چاہیے تھا اس سے جو کچھ آپ کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آ جاتا ہے. اور کٹائی کا جب وقت آتا ہے تو آپ اس میں سے جو چیز آپ کو کاٹ کے آپ نے حاصل کرنی تھی وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ کھیتی بیسیکلی کھیتی کا کانسیپٹ ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت میں ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے. آخرت میں ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جنت. جنت کیونکہ جو انسان جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. اصل کامیابی آخرت میں کیا ہے؟ جو آخرت کی کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے. جو انسان جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا. تو آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا مطلب کہ ہمیں پھر دنیا میں ہی وہ سارا بیج ڈالنے پڑیں گے. وہ سارا پروسیس ہمیں دنیا میں پورا کرنا پڑے گا تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. آخرت میں جب جو بھی چیزیں ہم سے پوچھی جانی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونے ہیں، وہ سب پریپریشن کب کرنی ہے؟ ہم نے ابھی کرنی ہے. کیونکہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو ہر انسان کی مختلف حسرتیں ہوں گی. کچھ ریگریٹس ہوں گے. کچھ اس نے وہ سوچے گا کہ کاش میں نے زندگی میں یہ چیزیں کی ہوں گی. اور ان حسرتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. بہت سی مختلف حسرتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ایک حسرت جو قرآن میں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی. کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. Now think about it. آپ قیامت والے دن کھڑے ہوئے ہیں
اور دنیا میں تو آپ نے ساری محنت جو کرنی تھی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے تھا آپ نے ساری ایفرٹ کر لی. آپ کو اچھی باڈی چاہیے تھی, آپ نے محنت کر لی. آپ کو اچھا ڈریس چاہیے تھا, آپ نے وہ محنت کر کے حاصل کر لیا. آپ کو اچھی گاڑی چاہیے تھی, آپ نے اچھی گاڑی حاصل کر لی. آپ کو اچھا گھر چاہیے تھا, آپ نے اچھا گھر لے لیا. آپ کو جو بھی دنیا میں بہترین چاہیے تھا اور آپ نے کوشش کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے بھی دیا, تو وہ تو حاصل ہو گیا. لیکن دنیا سے جانے کے بعد اب جب آخرت کی زندگی ہے, جب وہاں پہ پہنچیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں اس آنے والی زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا. لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی آبجیکٹو بناتا ہے اور اگر وہ کسی سٹیج کے اوپر اس کو آبجیکٹو اچیو نہیں ہوتا تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے وہ انسان کیا کر سکتا ہے, دوبارہ اسے ایفرٹ کر سکتا ہے. آپ نے ایک بزنس اسٹیبلش کرنا چاہا, بزنس آپ کا اسٹیبلش نہیں ہوا, آپ کو لاس ہو گیا, آپ کے پاس آپشن ہے کہ نہیں آپ دوبارہ کوئی اور بزنس ٹرائی کر لیں. دیر از آلویز اے سیکنڈ چانس. آپ کو ایک جاب میں آپ نے ٹرائی کیا, اس جاب میں آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکے, آپ کا دل نہیں لگا یا آپ کمپنی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکے, آپ نے وہ جاب چھوڑ دی, کسی اور جگہ پہ جاب مل جائے گی. لیکن مرنے کے بعد جب قیامت والے دن یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, تو کیا واپس جانے کا آپشن ہوگا ہمارے پاس؟ واپس آنے کا تو آپشن نہیں ہے, کیونکہ قیامت والے دن یہ جو حسرت کر رہا ہے, یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن یہ حسرت کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی تیاری کر کے جائیں. لیکن اس حسرت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو کھیتی لگانی تھی وہ آج ہمیں لگانی ہے, وہ جو بیج ڈالنا تھا وہ آج ہمیں ڈالنا ہے. نماز کا جب سوال ہوگا تو اس نماز کا جو رزلٹ ہمیں دیکھنا تھا, اس نماز کا جو پھل ہمیں حاصل کرنا ہے اس دن, اس کا بیج کب ڈالنا ہے؟ اس دنیا میں ڈالنا ہے. کہ دنیا میں جب نماز پڑھیں گے اور جب قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا تو اس وقت ہوگا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں نمازیں پوری پڑھی تھی, آج میری نمازیں پوری نکلی ہیں. والدین کی فرما برداری کے بارے میں جب سوال ہوگا تو دنیا میں کرنی ہے, اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں کیا کریں گے؟ اس وقت حسرت ہوگی. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بیج آج ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے. آج یہ بیج یہاں پہ جب ڈالیں گے تبھی اس کا رزلٹ اور پھل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا. اللہ کے دین کو سیکھنا اور اس کو سیکھ کے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہ بھی آج اگر ہم کریں گے تو اس کا رزلٹ اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں نظر آئے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آخرت میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے یعنی قیامت میں والی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی میں کچھ بنایا ہوتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ یہ جو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کا مقصد یہ کہ ہم نے اسی زندگی میں تیاری کر کے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اور جو کوشش ہم ابھی کریں گے اسی کوشش کے مطابق آخرت میں ہمیں رزلٹ ملے گا. اگر ہم نے آخرت کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو کیا رزلٹ مل سکتا ہے ہمیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دنیا میں آپ نے نمازیں پڑھی نہ ہو اور جب قیامت کے دن سوال ہو کہ بھئی اس کی نمازیں کھولو, کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا کیا سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی نمازیں دیکھو کیا پوری ہیں یا صحیح ہیں کہ نہیں. جب سوال ہوگا تو اگر نمازیں پڑھی نہیں ہیں تو اچانک تو نہیں آ جائیں گی وہاں پہ نمازیں. نمازیں تو پڑھی ہوں گی تو آپ کو نمازیں وہاں پہ ملیں گی. جب یہ سوال ہوگا کہ حقوق العباد کے بارے میں دیکھو بھئی اس نے فلاں لوگوں کے حقوق پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. اگر دنیا میں حقوق پورے نہیں کیے ہوں گے تو اچانک ہمارا جب وہ رزلٹ کھلے گا تو اس میں کہ حقوق لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے. تو جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنے اس کے لیے محنت ہمیں دنیا میں کرنی ہے. اور اس وجہ سے اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز دنیا میں آپ محنت کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کے مطابق آپ کو آخرت میں ریوارڈ دے گا. دنیا کی زندگی میں آپ محنت کریں گے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے حساب سے ریوارڈ ملے گا. دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے محنت کرو گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنی محنت کی ہوگی اخلاص کے ساتھ اسی کے حساب سے آخرت میں ریوارڈ بھی ملے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی چیز کو آگے پیچھے نہیں کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی دنیا میں کسی نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت میں دکھا دے گا, اور ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا شر پھیلایا ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دکھا دے گا. تو ایک ذرے کے برابر بھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیز بھی آج ہماری نوٹ ہو رہی ہے اور اس کا ہمیں کل ریوارڈ ملے گا یا اس کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی. اور دنیا میں بھی جو چیزیں دیکھا جائے تو جس طرح نیکی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے
اس طرح کچھ ایسی چیزیں گناہ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. آج کل تو گناہ کے لیے محنت کرنا ذرا کم ہو گئی ہے کیونکہ گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کرنا کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں جس کے لیے انسان کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو جس انسان نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہوگی کہ سارے محنت, ساری کوشش, ساری پلاننگ, ساری سوچ ہر وقت یہی چل رہی ہے کہ کس طریقے سے میں نے گناہ کرنا ہے, تو وہ بھی تو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے نا. تو اس کو اس کے گناہوں کی ایفرٹ کے حساب سے آخرت میں رزلٹ ملے گا. اس نے جس چیز کی کوشش کی دنیا میں, آخرت میں اس کو وہی ملے گا. اور جس انسان نے دنیا میں محنت کی اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے, نماز پڑھنے میں کوشش کی کہ نماز کا جب وقت ہو تو نماز پڑھتا تھا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا تو اپنے حقوق العباد کے لیے ان کو پورا کیا کرتا تھا. تو جو بھی چیز ہے آخرت کی نیکی کے اعتبار سے اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی, اسی دنیا کی کوشش کے حساب سے اس کو آخرت میں اس کا ریوارڈ دیا جائے گا. تو کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے جو کام کرنے ہیں اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, سنسیئر ایفرٹ کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی زیادہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, اپنی آخرت کے لیے محنت کرنی ہے, کیونکہ وہاں پر کامیابی کا دار و مدار ہمارے یہاں کے اعمال کے اوپر ہی ہے. اگر یہاں پہ ہم اعمال نہیں کر کے گئے اور صرف خواہشات ہوئیں تو صرف خواہشات کے اوپر آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.